اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 9 تا 20 اس کی مشق کو حل کریں گے۔ اس کے الفاظ، میننگ اور سوال جواب جو اس کے ایکسرسائز میں آتے ہیں، آج کی کلاس میں ہم ان کو حل کریں گے۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے سوال نمبر 1، زہار سے کیا مراد ہے؟ زہار ظہر سے نکلا ہے جس کا معنی ہے پیٹھ۔ جیسے دبر کا مطلب بھی پیٹھ ہوتا ہے۔ یہ ظہر کی نماز والا نہیں ہے، یہ ظہر جیسے زہار سے ہے۔ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ایسی عورتوں سے تشبیہ دے دے جن سے ان کا نکاح حرام ہو، یا اس کے جسم کے کسی ایسے حصے کو ماں کے جسم کے کسی حصے سے تشبیہ دے دے جس کا دیکھنا اس کے لیے حرام ہو، یہ زہار کہلاتا ہے۔ آسان سی تعریف اس کی یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے دے۔ زہار کی صورت میں بیوی اپنے مرد پر حرام ہو جاتی ہے، لیکن کفارہ دے گا تو پھر وہ حلال دوبارہ ہو جائے گی۔ نمبر 2، زہار کا کفارہ۔ زہار کا کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرے۔ اگر غلام نہ ملے تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ یہ کفارہ مرد کو بیوی کے پاس جانے سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، بصورت دیگر وہ بیوی اس مرد پر حرام ہو جائے گی۔ نمبر 3، سوال نمبر 3 ہے، متنبہ کسے کہتے ہیں؟ کسی شخص کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لینا متنبہ کہلاتا ہے۔ یہ سوالات آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنی ہیں، یہ آپ پہلے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ سوال نمبر 4، مومنین کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کیا رشتہ ہے؟ جواب، مومنین کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے یہ رشتہ ہے کہ ازواج مطہرات تمام مومنوں کی مائیں ہیں۔ سوال نمبر 5، سورۃ الاحزاب کی کل کتنی آیات ہیں اور یہ کون سے پارے میں ہیں؟ سورۃ الاحزاب کی کل 73 آیات ہیں، جبکہ یہ پارہ نمبر 21 اور پارہ نمبر 22 میں موجود ہے۔ میثاق والی آیت میں جن انبیاء کے نام لکھے ہیں ان کے نام ترتیب والے لکھیں۔ جواب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ سوال نمبر 7، میثاقاً غلیظا، اسے کیا مراد ہے؟ جواب، اس کا مطلب یہ ہے پکا عہد، یعنی ایسا وعدہ جو نبھایا جائے۔ سوال نمبر 8، منہ بولے بیٹے کے باپ کا معلوم نہ ہو تو پھر اسلام کیا ہدایت دیتا ہے؟ جواب، اگر منہ بولے بیٹے کے باپ کے بارے میں پتہ نہ ہو تو پھر اسلام انہیں کہتا ہے کہ وہ تمہارے دین کے اندر بھائی اور دوست ہیں۔ پھر منہ بولے بیٹے کو دینی بھائی سمجھ کر پکارنا چاہیے۔ سوال نمبر 9، میثاق والی آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سب سے پہلے کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تمام انبیاء اور رسل میں سب سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سب سے پہلے ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئی۔ سوال نمبر 10، تعمدت ترجمہ کیجئے۔ اس ایک عورت نے ارادہ کیا، اولو الارحام رشتہ دار، اولو الارحام رشتہ دار۔ اس کے بعد ہے، آگے پیج چلتے ہیں ہم۔ یہ الفاظ بھی نہیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے زاغت، یہ آیت نمبر 9 تا یوں سمجھ لیں کہ 11 تا 20 سمجھ لیں یا 9 تا 20 سمجھ لیں، یہ ان کے مشق بھی ہے اور ان کے الفاظ میننگ بھی ہیں۔ زاغت، پھر گئی ٹیڑھی ہو گئی، ما تلبسو۔ اچھا، یہ بات بچوں ذہن میں رکھیں گا کہ یہ جو مشق ہم کر رہے ہیں نا، یہ الفاظ میننگ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی زیادہ اہم ہے، اس میں سے اکثر سوالات آتے ہیں، تو یہ مشق جو ہے اور یہ الفاظ میننگ اچھے سے یاد کیجیے گا۔ زاغت، ٹیڑھی ہوگی، ما تلبسو، انہوں نے توقف نہ کیا، وہ ٹھہر نہ سکیں گے، تمتعون، تم فائدہ اٹھاتے ہو، تمہیں فائدہ دیا جائے گا، مضارع کا صیغہ ہے۔ یعصم، آپس میں وہ بچاتا ہے، یہ بچائے گا، یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ ہلم، آؤ، تدور اعینہم، ان کی آنکھیں گھومتی پھرتی ہیں، مطلب وحشت کی وجہ سے آنکھیں گھوم پھر رہی ہیں۔ سلقوکم، وہ تمہارے ساتھ زبان درازی کریں گے، ٹھیک ہے۔ احبتا، ضائع کر دیا۔ بادون، صحرا نشین۔ انبا، خبریں، واحد اس کی نبا ہے۔ قرآن مجید میں نے فرمایا عما یتساءلون عن النبا، یہ اسی سے ہے۔ اقطار، اطراف، چاروں طرف۔ ابتلیا، ماضی مجہول کا صیغہ ہے، آزمائے گئے۔ یولون الادبار، وہ پیٹ پھیریں گے، یولون وہ پھیریں گے، الادبار دبر کی جمع ہے، پیٹ مضارع کا صیغہ ہے۔ المعوقین، رکاوٹیں ڈالنے والے، المعوقین روکنے والے، منع کرنے والے۔ اشحتن، بہت زیادہ بخیل،
یغشا غشی طاری ہو جاتی ہے، حداتن تیز، الاحزاب گروہ، قبائل واحد اس کی ہے حزب، الاعراب بدو، الحناجر گلے، عورتن کھلے اور غیر محفوظ۔ اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، غزوہ احزاب کے دوران اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کیسے حاصل ہوئی؟ جواب دینے سے پہلے یہ جو آپ نے اوپر الفاظ میننگ پڑھے ہیں اس کو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے ترجمے کے ساتھ۔ جواب، اللہ تعالیٰ نے ایک تو آندھی کا ایسا طوفان بھیجا کہ اس سے کفار کے خیمے تک اکھڑ گئے اور وہ اپنا سارا سامان سمیٹ کر بھاگنا شروع ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غیبی نصرت اور امداد کے لیے فرشتوں کی ایسی مددگار فوج بھیجی جسے عام مسلمان دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی اس تائید و نصرت سے کفار کی آنکھیں بھی پتھر آ گئیں۔ سوال نمبر 2، غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ جواب، اہل ایمان کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ سخت مشکلات اور آزمائش کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکمل طور پر وفادار رہے، جبکہ منافقین جنگ کے ڈر کی وجہ سے مختلف قسم کے بہانے بنا کر چلے گئے اور ان کے نام نہاد بہانے یہ تھے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں اور غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ اپنی جانوں کے ڈر سے جہاد میں حصہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ سوال نمبر 3، سورۃ الاحزاب میں جہاد کے دوران رکاوٹیں ڈالنے والوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ایسے لوگوں کے بارے میں سورۃ الاحزاب میں اللہ نے فرمایا کہ وہ خود بھی جہاد سے فرار چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی جہاد سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ مال خرچ کرتے ہیں، وہ مال خرچ کرنے میں انتہائی بخل سے کام لیتے ہیں، بہت زیادہ بخیل ہیں۔ اشحۃ علیکم، مشکل وقت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں، مگر جب خوف چلا جاتا ہے تو پھر وہ زبان تراشی کرتے ہیں، وہ زبان سے بری بری باتیں بناتے ہیں، بری بری الفاظ سے پکارتے ہیں۔ ایکسرسائز ہم کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے کافروں پر بھیجی ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 2، جب پتھرا گئی آنکھیں، نگاہیں اور آنکھیں۔ منافق کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا مگر دھوکے کا۔ منافق کہنے لگے کہ ہمارے پیچھے کھلے پڑے ہمارے گھر۔ کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے لیے ارادہ کرے نیکی کا، یہ تمہارے بارے میں کرتے ہیں، یہ تمہارے بارے میں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں جی؟ اس کا جواب ہے یہ تمہارے بارے میں کرتے ہیں اچھی باتیں۔ نمبر 7، المعوقین، رکاوٹ ڈالنے والے۔ نمبر 8، اللہ سے عہد کیا تھا کہ نہ پھیریں گے پیٹھیں۔ اشحتن، سخت بخیل۔ انبا جمع ہے بنا نبی، نبا ان کی، یہ والا نبا ان کی۔ اس کے بعد ہے یہ جو سوالات ہیں سورۃ الاحزاب کے، یہ پیج نمبر آپ کو ملتے ہیں 20 پہ، ٹھیک ہو گیا۔ یہ سوال بھی آپ نے اسی سبق میں سے ملتے ہیں، تو یہ بھی ہم کر لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنی کون سی نعمت یاد کروائی؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ نعمت یاد کروائی کہ اس نے کفار کے مقابلے میں ہوا اور غیبی لشکر مسلمانوں کی مدد کو بھیجے۔ نمبر 2، سوال نمبر، اوپر اور نیچے سے چڑھ دوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جب کفار کی فوجیں اوپر سے بھی آ گئی اور نیچے سے بھی آ گئی۔ جب کفار نے مدینہ کا محاصرہ کر لیا اور مسلمانوں نے اپنی حفاظت کے لیے خندق کھودی تو منافقین نے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں سنانا شروع کی اور در پردہ کفار کی مدد کرنے لگے۔ تو اس طرح کفار اور منافقین کے طرز عمل کو مسلمانوں پر اوپر اور نیچے سے چڑھ دوڑنے کے مطلب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، منافقین نے فرار کے لیے کیا بہانہ بنایا؟ منافقین نے فرار کے لیے یہ بہانہ بنایا کہ وہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے اور غیر محفوظ ہیں، لہٰذا خندق کی حفاظت چھوڑ کر اپنے گھروں کو لوٹو۔ نمبر 4، منافقین کی آزمائش کس طرح سے کی گئی؟ جواب، منافقین کی آزمائش مومنین کی آزمائش کس طرح سے کی گئی؟ جواب، چاروں طرف سے دشمن نے گھیر رکھا تھا۔ بنو قریظہ کے یہودی شکنی کر کے دشمنوں کے ساتھ مل گئے تھے۔ کمزور دل مسلمان اور منافقین اپنے مورچے کھلے چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، مگر سچے مومنین کا گروہ ڈٹا ہوا تھا۔ سوال نمبر 5، جہاد میں رکاوٹ ڈالنے والے لوگ کون تھے؟
جواب: یہ لوگ منافق تھے جو انصار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے روکتے تھے، یہ اندرون خانہ یہودیوں اور کفار سے ملے ہوئے تھے۔ سوال نمبر 6، منافقین کی بخیلی کیا تھی؟ جواب: منافقین جنگ میں شرکت کے لیے تو عذر پیش کرتے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، اور انفاق فی سبیل اللہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے میں بھی بخیلی سے کام لیتے تھے، مگر مال غنیمت کی جب تقسیم کا حکم آتا تو وہ تیز زبانوں سے حصہ مانگتے تھے۔ سوال نمبر 7، جنگ خندق کے موقع پر خوف اور دہشت سے مسلمانوں کا حال کیا تھا؟ جنگ خندق کے موقع پر مسلمان ہر طرف سے گھیر لیے گئے تھے، کفار نے مدینہ کا محاصرہ کیا ہوا تھا، جبکہ منافقین اور یہودی اندرون خانہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ کافروں کا اتنا بڑا اجتماع دیکھ کر کمزور دل مسلمان گھبرا اٹھے، ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور ان کے کلیجے منہ کو آ گئے۔ تو بچوں، آج کی کلاس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم نے آیت نمبر 11، 9 تا 20 اس کی ایکسرسائز کی، اس کے الفاظ میننگ کی ہے۔ تو آپ نے ان سوالات کو اپنی نوٹ بک پہ لکھنا ہے، اور اضافی سوالات کو بھی آپ نے اپنی نوٹ بک پہ لکھ لینا ہے۔ سبق کو اچھے سے یاد کرنا ہے، اچھے سے پڑھنا ہے، اور اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ لیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔